أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا اے شہ ابرار أهلا وسهلا مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے نور اینڈ نالج. جی ہاں، نور اینڈ نالج. کچھ پیاری پیاری سی نالج ہے، انفارمیشن ہے جو کہ ہم نے آپ کو دینی ہے، اور وہ کس کے بارے میں؟ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تعلق سے ہم آپ کو سیرت مصطفیٰ بیان کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مختلف پہلو، مختلف آپ کی زندگی کے یوں کہہ لیں کہ حصوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ ان باتوں کو سیکھیں بھی، کیونکہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں. کس کے امتی ہیں؟ نبی پاک اسلام کے امتی ہیں. تو جن کے ہم امتی ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ وہ کب پیدا ہوئے، کیا ان کی زندگی کس طرح گزری ہے، ٹھیک ہے، کس طرح انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا ہے. آج ہمیں تو دین اسلام بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں مل گیا، لیکن اس ٹائم پر اتنی آسانی نہیں تھی جتنی آسانیاں آج جو ہے وہ عموماً مسلم ممالک کے اندر پائی جاتی ہیں، ہے نا. تو ہمیں معلومات ہونی چاہیے اپنے پیارے نبی اسلام کے تعلق سے. تو اسی نیت سے ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں، تاکہ آپ کو ہمارے پیارے نبی اسلام کی مبارک سیرت بیان بھی کر سکیں، اور جو باتیں آپ سنیں سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے ان کا اپنی زندگی کے اوپر یوں کہہ لیں کہ امپلیمنٹیشن بھی کرنا ہے، ان پر عمل درآمد بھی کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے پروگرام کو ہم شروع کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ کوئی بہت یوں کہہ لیں کہ بظاہری طور پر دیکھا جائے تو کوئی بہت لمبا چوڑا عمل نہیں فرمایا، تو 1.25 لاکھ بار درود پاک پڑھنا پڑے گا، یا اتنے کام کرنے پڑیں گے، اتنے دن بیٹھنا پڑے گا. نہیں، کتنی بار درود پڑھنا ہے؟ 50. پورے دن میں بس 50 مرتبہ. تو 50 بار اگر آپ درود پاک اچھے طریقے سے وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھیں، تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مختصر درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، ٹھیک ہے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ سب الگ الگ درود پاک ہیں، تو بمشکل 5 7 10 منٹ لگیں گے آپ کو، آپ آرام سکون سے پڑھ لیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں عمل کیا ہے، اور اس کا اجر اور ثواب کتنا زیادہ ہے. تو ہم سب کو درود پاک پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے پیارے بچوں، عموماً ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ سوال جواب کے اوپر بیس کرتا ہے، اور کچھ سوالات میں آپ سے کرتا ہوں، کچھ سوالات آپ جو ہے وہ مجھ سے کرتے ہیں. تو یوں ہمارا پروگرام کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پہلے میں آپ کو سوال جواب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. ہاں، ایک یوں کہہ لیں کہ بڑی ایک معلوماتی اور انفارمیشن والی بات ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ہمارے پیارے نبی اسلام یہ تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار. حضرت جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ. اچھا، ان کی جو اصلی شکل مبارک ہے، یوں کہہ لیں کہ جس کو مطلب خالص اردو میں بولتے ہیں کہ جو ان کی خالص حیت ہے، جو ان کا خالص روپ ہے، جو ان کی خالص یوں کہہ لیں کہ ان کی جو پوری باڈی ہے، اس کو کوئی عام بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا. ہاں، ان کے بہت زیادہ پر ہیں، اتنی نورانیت ہے، اور ان کا جو پورا مبارک جسم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا. علماء کرام نے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟
علماء کرام نے لکھا کہ کوئی عام بندہ تو عام بندہ، کوئی نبی اور کسی رسول نے بھی نہیں دیکھا انہیں سوائے ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے بھی پتہ کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ 2 دفعہ۔ ورنہ وہ جب بھی نبی پاک اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک کی خدمت میں 24,000 دفعہ آئے ہیں۔ کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 24,000 دفعہ آئے ہیں، 24,000 دفعہ، اور حضور نے ان کو ان کی اصلی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے۔ اور وہ کون کون سے موقع تھے؟ نمبر 1، جب وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس سب سے پہلی دفعہ وحی لے کر حاضر ہوئے تھے، وہ غار کے اندر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا، یہ والی جو پوری وحی نازل ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اس پہاڑ میں، اس غار کے اندر دیکھا تھا۔ اور دوسری دفعہ جب نبی پاک علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، تو معراج پر جناب جبرائیل امین علیہ السلام کا جو مقام ہے، جہاں پر وہ عموماً رہا کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا کا مقام، تو اس مقام پر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ان کی اصلی شکل اور اصلی حیت کے اندر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ایک بہت پیارے صحابی رسول ہیں جو شکل و صورت کے حساب سے بہت خوبصورت تھے، بڑے بیوٹیفل ان کا فیس تھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی شکل میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جناب جبرائیل امین السلام کو کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ 2 دفعہ۔ نمبر 1 کون سا ٹائم تھا؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی، سارے بچے مل کر کہیں گے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس غار کے اندر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا تھا۔ اور دوسرا موقع کون سا تھا؟ سفر معراج میں۔ اور کون سے مقام پر دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا تھا۔ ایک بہت زبردست کتاب ہے جو فرشتوں کے اوپر لکھی گئی ہے کہ فرشتے کس طرح کے ہیں، کون کون سے فرشتے ہیں، اور ان کی کس طرح کی حیت ہے، فرشتے کتنے ہیں، پوری تفصیل سے اس کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس میں ایک روایت کے مطابق لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں، اور ایک پر اتنا ہے کہ اگر اس ایک پر کو آپ پھیلا دیں تو مشرق اور مغرب اس ایک پر کے سائے کے اندر آ جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اصلی حیت کتنی بڑی ہوگی، وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ خیر، یہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی اس طرح کی مبارک سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے عظیم فرشتے ہیں، لیکن جب وہ نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو وداؤٹ پرمیشن نبی پاک کی خدمت میں اندر دروازے کے اندر نہیں جاتے۔ جب آتے ہیں تو پہلے پرمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے خدمت گزار فرشتے ہیں کہ وہ نبی پاک کی خدمت کے اندر وحی لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے اور جناب جبرائیل علیہ السلام کے درمیان ہوئی ہیں، پھر کسی موقع پر اپنے سلسلے کے اندر اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے پیارے بچوں، چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کی جانب اور کچھ سوال جواب شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، ہم سب کس کی مخلوق ہیں؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سوال کر لیا ہے، سوال کے ساتھ آپ کو آپشن بھی دے دیتا ہوں۔ آپشن آپ کے پاس 3 ہیں۔ نمبر 1 آپشن یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، یا اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پہلے پیدا فرمایا۔ آسمان ہیں، پرندے ہیں، چرند ہے، جنات ہیں، حیوانات ہیں، پہاڑ ہے، چاند ہے، سورج ہے، دریا ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کس چیز کو فرمایا تھا؟ کافی سارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا۔ عریض بھائی، آپ بتانا چاہیں گے؟ چلیں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ پاک کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا کیا؟ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے نبی پاک اسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہی سوال جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے وہ مخلوق کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو پیدا کیا گیا۔ عمر بھائی یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے پیدا فرمایا؟ بڑا ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسانوں کے اندر تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، تو ہم کو آدمی کہا جاتا ہے، تو آدمی بھی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں رہنے والا کیا کہلاتا ہے؟ پنجابی بولنے والا کیا کہلاتا ہے؟ پنجاب میں رہنے والا پنجابی کہلاتا ہے، تو یا آخر میں نسبت کی لگ جاتی ہے۔ عرب شریف میں رہنے والا عربی، تو آدم سے آدمی یہ نکلا ہے۔ تو خیر یہ ایک بات آگئی تو میں نے بیچ میں آپ کو عرض کر دی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نور تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت آدم جب پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے 14,000 سال پہلے سے ہی نبی پاک اسلام اللہ پاک کے یہاں کیا ہے؟ کیا ہے؟ نور ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عمر بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا تھا؟ یہ بھی ایک بہت پیارا سوال ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے نور کو دیکھا تھا؟ تو آئیں نبی پاک علیہ السلام کے در پر حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں مجھے ایک بلند نور کی صورت کے اندر دیکھا۔ کس طرح دیکھا؟ ایک بلند نور کی صورت میں دیکھا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ پاک یہ کون ہے؟ کیونکہ ایک بلند و بالا نور کی صورت میں انہوں نے دیکھا نا تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ پاک یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، یہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور یہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شاعر نے کہا نا کہ فدا الرحمن بھی اگر وہ شعر آپ سنائیں، اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ شعر کے اندر لکھا ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کیا بات! اللہ پاک نے سب سے پہلے نبی پاک اسلام کے نور کو پیدا کیا، جیسا کہ ابھی سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے نبی پاک اسلام کے نور کو پیدا کیا۔ تو ان معنوں میں وہ سب سے اول بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آخر کن معنوں میں؟ کہ تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، تمام رسولوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو کیا ہی بات ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ عمر بھائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، بے شک۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے منصب پر کب فائز ہوئے؟ یہ بھی ایک بہت ہی پیارا سوال ہے کہ نبی پاک اسلام سب سے آخری نبی ہیں، تو کب آپ کو یہ منصب دیا گیا کہ بھی آپ سب سے آخری نبی ہیں؟ تو آپ کو یہ کب منصب عطا کیا گیا؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس پر بھی ایک بہت پیاری حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق نبی پاک علیہ السلام اس وقت بھی اللہ پاک کے آخری نبی تھے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی ہونے کا مرتبہ اور منصب عطا فرما دیا تھا۔ اور خود نبی پاک اسلام کے حدیث پاک نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جبکہ
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی. مٹی ہوتی ہے جیسے آٹا گوندا جا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ زمین میں اور وہاں سے مٹی لے کر آؤ. تو فرشتے آئے اور انہوں نے مختلف جگہوں سے مٹی کو اٹھایا. کہیں سفید کلر کی مٹی تھی اس کو اٹھا لیا، کہیں بلیک کلر کی مٹی تھی اس کو اٹھا لیا، کہیں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سرخ رنگ کی مٹی تھی تو اس کو اٹھا لیا. یوں بہت ساری جگہوں کی مٹی کو انہوں نے اٹھا لیا اور پھر اس مٹی کو لا کر ایک جگہ پر جمع کیا گیا اور پھر اس مٹی کو گوندا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو بھی ملایا گیا، جو بھی ملا ملو کے اس کو پورا ایک جو ہے وہ گوندا گیا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گورے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو گورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بعض ہوتے ہیں جو تھوڑے سے سرخی مائل کلر کے ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو اس وقت جو ان کا جو یوں کہہ لیں کہ پتلا بنایا گیا تھا، جو بھی ان کا جسم مبارک کی ہیئت بنائی گئی تھی، تو اس کو مختلف قدر کی مٹیوں کو لے کر جو ہے وہ اس میں بنایا گیا تھا. اچھا، بعض تھی وہ بہت زیادہ سخت قسم کی مٹی تھی، بعض مٹی وہ تھی جو بہت ذرا نرم سی تھی. تو اسی وجہ سے لوگوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگ بڑی سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں. تو یہ سارا اثر کہاں سے چلا رہا ہے؟ وہی جو پورا معاملہ جو مٹی گوندی گئی تو مختلف قسم کی مٹیاں لائی گئی تھیں، اس میں مختلف طرح کی مٹیاں تھیں، تو وہ سارا اثر جو ہے وہ وہیں سے چلتا چلا آ رہا ہے. چلیں جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. عمر بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی بالکل کریں. کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو کسی نے دیکھا تھا؟ کیا ہی بات ہے، آج تو نور مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے فدا الرحمن بھائی. تو کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. آپ کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ آپ نور ہیں اور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. تو نور مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے تو بڑا اچھا آپ نے ایک سوال جو ہے وہ شامل کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی دیکھا اور ہر ایک صحابی رسول نے اپنے اپنے انداز سے دیکھا. یعنی جتنوں نے بھی دیکھا انہوں نے اپنے اپنے انداز سے دیکھا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جناب ابن عباس بھی کہا جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سامنے کے مبارک دانت تھے نا، تو اس میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، تھوڑا سا گیپ تھا. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے تو اس میں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ نور باقاعدہ محسوس کیا جاتا تھا، یہ نور دیکھنے والوں کو نظر آتا تھا. بعض صحابہ کرام نے یہ لکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے تو اس وقت بھی آپ کے مبارک دندان سے نور کی روشنی باہر نکلا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام تو سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک نور ہی نور ہیں. وہ آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوا ہے، میں صرف اشارہ کروں گا کہ جب جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما ہیں اور سوئی سے کچھ جو ہے وہ سلائی کر رہی ہیں اور نبی پاک تشریف لاتے ہیں، اچانک چراغ بھی بجھ جاتا ہے، گپ اندھیرا ہو گیا. اب جو سوئی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کیا؟ سوئی کتنی سی ہوتی ہے؟ مطلب چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اور بالکل باریک سی پتلی سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سوئی ان کے ہاتھ سے گر گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی کمرے میں تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے و دعا سے ایسا نور نکلا آپ کے چہرے سے کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا. بلکہ جو سوئی گم گئی تھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس نور کی روشنی میں اس سوئی کو تلاش کر لیا. یعنی کہ مطلب اچھی خاصی روشنی تھی. اگر ہلکی پھلکی روشنی ہو تو پھر سوئی تو نہیں ملے گی، ہے نا. بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تو یہ ہے کہ دو صحابہ جا رہے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے، اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں اپنی اپنی منزل کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، راستے میں بڑا اندھیرا ہے، کوئی جانور آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی کھڈا آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اونچ نیچ ہر طرح کا راستہ ہوتا ہے، تو کوئی روشنی کا بندوبست فرما دیں. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ایک لاٹھی دی، وہ لاٹھی جب باہر نکلتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتی ہے، روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جب ایک مخصوص جگہ پر پہنچتے ہیں تو اب ایک کو یہاں جانا ہے ایک کو وہاں جانا ہے، روشنی تو ایک ہی ہے. انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ کہا کہ پھر ایک کام کرو، دوسری ایک لاٹھی لو اور دوسری لاٹھی سے دوسری ٹہنی سے انہوں نے اس والی لاٹھی کے ساتھ اس کو مس کیا
تو دوسری والی جو ٹہنی تھی، لاٹھی تھی، جو بھی چیز تھی وہ بھی روشن و منور ہو گئی. جس چیز کو حضور چھو جائے وہ چیز روشن اور منور ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے نور مصطفیٰ جو کہ آگے ڈائیورٹ بھی ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں اس کا فیضان پہنچ رہا ہے اس جگہ کو، اس چیز کو یہ روشن اور منور کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. جی تو پیارے پیارے بچوں، نور مصطفیٰ پر کچھ پیاری پیاری بات ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ زین بھائی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو کہ وائٹ بورڈ کے پاس بیٹھے ہیں اور کافی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ ان کو بھی پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے. تو زین بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ آپ نے ہمیں وائٹ بورڈ پر لکھ کر دکھانا ہے. لکھ لیں گے؟ چلے مارکر ہے آپ کے پاس، سٹارٹ کریں. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھنا بھی ہے، اور نور مصطفیٰ کے تعلق سے آپ نے کچھ ہمیں پیاری پیاری باتیں بھی بیان کرنی ہیں. تو آپ کو لکھ کر دکھائیں گے کہ نور کس طرح لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام بھی لکھا جائے گا. نور انہوں نے لکھ دیا ہے ماشاءاللہ. یہاں یہ درود پاک لکھ رہے ہیں. جب تک میں ایک پیاری سی بات کر دیتا ہوں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب نبی پاک کا نام لوگ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر سواد لگا دیتے ہیں چھوٹا سا، دیکھا ہوگا آپ نے. اور حسنین بھائی بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ صلعم لکھ دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی میں لکھا ہے کہ اس طرح کرنا یہ سخت منع ہے. ہاں، اس کو نجائز لکھا ہے، حرام لکھا ہے کہ اس طرح نہیں لکھنا ہے. سواد بھی نہیں لکھنا، صلعم بھی نہیں لکھنا، بلکہ پورا لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بہت ہی وقت شارٹ ہے اور آپ پورے اتنا تفصیل سے نہیں لکھ سکتے، تو کم از کم یہ لکھ دیں علیہ السلام. عین بھی نہیں بنانا ہے. کیا لکھیں گے؟ علیہ السلام لکھ دیں. جی ماشاءاللہ. اتنے میں آپ نے مکمل کر لیا. زین بھائی کیا لفظ لکھا ہے آپ نے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بھی عرب لگا دیتے ہیں. صلی کی صاد کے اوپر زبر لگے گی، لام کے اوپر تشدید اور زبر، ٹھیک ہے. لفظ اللہ کی ہا پر پیش لگے گی، صلی اللہ، ٹھیک ہے. علیہ عین پر زبر، لام پر زبر، یا پر جزم جس کو سکون بھی کہتے ہیں، ہا کے نیچے زیر لگے گی. صلی اللہ علیہ وسلم کی واو پر زبر لگے گی، سین کے اوپر بھی زبر ہے، اور لام کے اوپر تشدید ہے اور زبر لگ جائے گی. چلیں جی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے پیارے بچوں؟ نور محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. نور محمد لفظ لکھ دیا ہے، تو اس تعلق سے آپ کچھ ہمیں انفارمیشن بھی دیں. پیارے بچوں، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. دیکھیے، جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے آئے تھے تو اس وقت وہ انسانی شکل میں آئے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نورانی مخلوق ہیں. پیارے بچوں، اس بات کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی یعنی جبریل بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا. اس کے علاوہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی انسانی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں، جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے کیا ہیں؟ نور ہیں. کیا ہیں؟ نور ہیں. یہ تو نور ہے. لیکن جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، تو وہ کس صورت میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے. ابھی آپ کو جو ہے وہ زین بھائی نے بیان کیا کہ وہ کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل کے اندر آئے تھے. اب ہیں وہ نور تو وہ انسانی شکل میں تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ انسانی شکل کے اندر آ رہے ہیں. تو اگر جو ہے وہ کوئی نور جو ہے وہ انسانی شکل میں ہو اور بشریت کا یوں کہنے کہ لبادہ اوڑھ کر آ جائے تو اس میں کوئی حیران کی والی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. نور بھی ہیں اور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. تو یہ بات بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اور وائٹ بورڈ پر آپ کو لفظ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر آپ کو زین بھائی نے دکھا بھی دیا ہے. اب شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے 2 نعت خواں موجود ہیں اور میرے دائیں جانب موجود ہیں فداء الرحمان اتاری بھائی. فداء الرحمان بھائی موجود ہیں اور ساتھ ہی موجود ہیں حسنین اتاری بھائی. تو دیکھیں آپ دونوں میں سے جو بھی پہلے کلام ہمیں سنانا چاہے وہ سنائیں اور ہم کلام بھی سنیں گے اور جھوم جھوم کر شامل بھی ہوں گے. کس سے سنا جائے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تو سیدھی جانب سے شروع کرتے. تو دائیں جانب فداء الرحمان بھائی بیٹھے ہیں. فداء الرحمان بھائی
آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں. کیا سنا رہے ہیں آپ؟ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے. چلیں سنائیں. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے. بدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے. فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے. کہ سلطان جہاں محتاج پروران بالا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا. غریبوں کی مدد پہ کس کا یاور آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. گنہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے. گنہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے. مدد کو وہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا یا مصطفیٰ. حسن کہتے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر. حسن کہتے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر. حسن کہتے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر. کہ اپنا پیشوا اپنا پیغمبر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد پیارے کی آمد پر نور کی آمد حضور کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت ملجا کی ولادت ماوا کی ولادت طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد
بعد اب آپ سے ایک میں سوال کروں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے حکم سے کتنے سالوں تک لوگوں کو چھپ کر دین اسلام کی دعوت دیتے رہے؟ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، 3 سال، 4 سال یا 5 سال۔ چلیں عریض بھائی۔ 3 سال۔ 3 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت لوگوں کو چھپ کر دیتے رہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے کھلے عام لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، اور یہ جو ابتدائی 3 سال تھے اس میں آپ نے لوگوں کو چھپ کر عدل اعلان کچھ بھی کام نہیں کیا، بلکہ چھپ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام نے 3 سال گزر جانے کے بعد لوگوں کو کھل کر دین کی دعوت دینا شروع کی، تو پھر کیا ہوا کہ آزمائشوں کا ایک اچھا خاصا دور تھا جو کہ شروع ہو گیا، یعنی کہ آزمائشوں پر آزمائشیں، آزمائشوں پر آزمائشیں، تکلیفوں پر تکلیفیں، لوگوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہی لوگ کہ جو پہلے آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، آپ کو صادق کہا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے، وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ کبھی وہ راستے میں جو ہے وہ کچرا پھینک رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ راستے کے اندر کانٹے پھینک رہے ہیں، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ اوجڑی ان کی مبارک پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ لا کر رکھ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے طرح طرح سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کر جا رہے ہیں تو وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ سے معاذ اللہ پتھر مار رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور یہ بھی ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے میں ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک پیٹھ کے اوپر کھال لا کر رکھ رہے ہیں، ایک روایت مطابق اوجڑی جو ہے وہ لا کر رکھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور دشمنوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ دشمنوں نے پتہ کیا کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، اور صرف یہ کہ ایک یہ نہیں کہ بات چیت نہیں کرنی ہے، ان سے سلام دعا نہیں کرنی ہے، یہ بھی کہا کہ ان سے کوئی چیز بندہ نہ خریدے گا نہ ان کو کوئی چیز بیچے گا، سوشل بائیکاٹ جس کو بولتے ہیں، کہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرنی ہے، نہ اس سے کوئی تم چیز خریدو گے، نہ ان کو کوئی چیز بیچو گے، نہ ان کو کوئی چیز بندہ کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرے گا، نہ ان سے کوئی بندہ کوئی چیز لے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بندہ کوئی دے ہی نہیں تو وہ کس طرح زندگی گزاریں گے؟ راشن ہے، آٹا، دال، چاول، گھی، یہ وہ ہر طرح کی چیزیں، اناج ہے، کوئی بندہ بیچنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ بڑی جو ہے وہ آزمائشیں ہوئیں اور بڑی تکلیفیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ، اشاعت اور اس کو پھیلانے کا کام روکا نہیں، بلکہ دین اسلام کو پھیلاتے رہے، اور یہاں تک کہ آج ہمارے سامنے دین اسلام جو ہے وہ کس طرح زبردست انداز سے اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ تو عمر بھائی ابھی بائیکاٹ کی بات ہو رہی تھی، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے؟ ایسا نہیں، نبی پاک علیہ السلام اس کے بعد مدینہ شریف تشریف نہیں لے کر گئے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر رہے اور دین اسلام کو پھیلاتے رہے، دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے مقام پر گئے۔ کہاں گئے؟ طائف کے مقام پر تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ ان کے ظلم و ستم کا معاملہ تو چل ہی رہا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دین اسلام کی تبلیغ اشاعت کا کام کر ہی رہے تھے۔ تو جب طائف جاتے ہیں تو وہاں پر قبیلہ بنو ثقیف تھا، اس کے 3 سرداروں سے نبی پاک علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن نہ وہ دین اسلام قبول کرتے ہیں، نہ ان کے جو قبیلے کے اور قوم کے لوگ تھے وہ بھی دین اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں سننے کے بعد وہ دین اسلام کے دشمن بن گئے، نبی پاک علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اس طرح پہنچائی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ ان سرداروں نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے اپنی قوم کے نوجوانوں کو لگا دیا کہ جاؤ اور ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پتھر برساؤ ان پر، اور وہ نوجوان ان پر پتھر برساتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے سے پتھر برسا رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت جو مبارک بلڈ تھا، مبارک لہو، خون مبارک جو تھا وہ اتنا بہا کہ آپ کا مبارک خون بہہ کر آپ کی نالین پاک کے اندر آ گیا۔ اتنا ان لوگوں نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کو کہتے ہیں اردو میں سنگریزی کرنا، پتھر برسانا، یہ کیا انہوں نے، بڑی آزمائشیں اور بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ نہ بد دعا کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کے خلاف کوئی دعا نہیں ہو رہی،
بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی جو ہے وہ رحمت اور شفقت والا معاملہ ہی فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں، اور پھر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی مدینہ شریف ہجرت کرنے کی، اچھا بعض صحابہ کرام نے مشورے بھی دیے کہ یہاں سے چلتے ہیں اور مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ رب کا حکم نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک اللہ پاک حکم نہیں کرے گا ہم مکے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ پاک کی جانب سے حکم آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا سفر شروع کیا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ مکے سے مدینہ شریف کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ اتنا تنگ کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کیوں نہیں فرمائی؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ نبی پاک اسلام کو اتنا تنگ کر رہے ہیں، اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، جو ہے وہ جانوروں کی کھالیں نبی پاک اسلام سجدے میں تو آ کر آپ کی پیٹھ پر رکھ کر جا رہے ہیں، نبی پاک اسلام کے راستے میں کچرا پھینک رہے ہیں تو پتھر برسا رہے ہیں، تو نبی پاک اسلام ان کے خلاف دعا کیوں نہیں فرما رہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک اسلام کی جو بھی نبی پاک اسلام کہہ دیں اس بات کو پورا فرما دیتا ہے، تو نبی پاک اسلام ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام رحم فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، وہ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین۔ کیا ہے؟ وہ تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو وہ کیسے کسی کے خلاف دعا فرما سکتے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے سوال کیا تو کیا نام ہے آپ کا؟ اذہان بھائی، آپ نے سوال کیا تو دیکھیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ، یہی والا واقعہ جو طائف والا میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا ہے کہ وہاں نوجوانوں نے پتھر برسائے تھے، تو جب یہ اتنی تکلیفیں پہنچائیں نا تو پھر پتہ کیا ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ طائف کا جو مقام ہے نا، یہ ایسے ہے کہ یہ طائف کا مقام ہے اور یہاں اس کے آس پاس پہاڑ ہیں، آس پاس کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں، بیچ میں یہ وادی ہے، بیچ میں یہ بستی تھی۔ جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہے، اگر آپ اس کو حکم دیں تو یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا، آپ کے آرڈر کو فالو کرے گا، اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ پہاڑوں کو جو ہے نا وہ ملا دے یا جو بھی آپ حکم دیں گے یہ جو لوگ ہیں یہ نست و نابود ہو جائیں گے۔ تو وہ پہاڑ کا فرشتہ بھی عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو جو ان کے آس پاس سے ہیں، ان پہاڑوں کو ان نان مسلمز کے اوپر گرا دوں گا، یہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائیں گے اور یہ لوگ پہاڑ کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس فرشتے کی بات کو یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور پھر فرمایا کہ اگر آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تو انشاءاللہ ان کی آنے والی جو آئندہ نسلیں ہوں گی وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی، وہ مجھ پر جو ہے وہ ایمان لائیں گی، وہ مسلمان ہو جائیں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اگر نبی پاک اسلام ان کے خلاف دعا فرماتے تو وہ لوگ تو وہیں سارے مر جاتے نا، سب ختم ہو جاتے، وہ پہاڑ ملتا آپس میں یا پہاڑ ان کے اوپر گر جاتا، وہ لوگ وہیں مر کر ختم ہو جاتے۔ تو ان کی ہدایت کی دعا فرمائی، کتنی پیاری بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں، اور دعا کیا ہے کہ اللہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کی ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عمر بھائی، ابھی آپ نے بتایا کہ طائف کے گرد جو دو پہاڑ تھے تو وہ دو پہاڑ کون سے تھے؟ اچھا سوال ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ طائف ایسی بستی جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، تو یہ دو پہاڑ جو تھے ان میں ایک ہے جبل ابی قبیس۔ کیا نام ہے پہاڑ کا؟ جبل ابی قبیس، اور دوسرا ہے جبل قعیقیعان۔ تھوڑا سا مشکل نام ضرور ہے لیکن بہرحال یہی نام ہے، جبل قعیقیعان، ٹھیک ہے، یہ ایک پہاڑ ہے قعیقیعان، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا جبل ابی قبیس۔ اچھا جبل ابی قبیس جو ہے اس کے تعلق سے ایک تاریخ ہے، ہاں یہ ایک ہسٹوریکل ماؤنٹین ہے، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو کہ ہسٹوریکل ہے۔ اور پتہ کیسے ہسٹوریکل ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں نا، ان تمام پہاڑوں میں سب سے پہلا جو پہاڑ ہے وہ جبل ابی قبیس ہے، یعنی کہ تمام پہاڑ جو پیدا کیے گئے ان میں جو سب سے پہلا جو پہاڑ تھا، جو سب سے پہلے جس پہاڑ کو پیدا کیا گیا وہ کون سا پہاڑ ہے؟ جبل ابی قبیس ہے، جو کہ مسجد حرام کے باہر صفا مروہ کی پہاڑیوں کے پاس ہے، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے بالکل پاس جو ہے وہ یہ پہاڑ موجود ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے بالکل ساتھ ہی بنا ہوا ہے،
ٹھیک ہے. اور دوسرا جو پہاڑ میں نے آپ کو بتایا، اچھا پھر جو یہ پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اس پہاڑ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور مکہ شریف کے لوگ جب بارشیں بند ہو جاتی تھیں تو اسی پہاڑ کے اوپر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک بارش نازل فرما. تو چونکہ اس پہاڑ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اسی برکت سے بارش نازل ہو جایا کرتی تھی. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل کیا گیا تھا نا تو وہ اسی پہاڑ پر نازل کیا گیا تھا. کیا بات ہے نا، بات کیسی ہسٹوریکل یہ جو ہے وہ ماؤنٹین ہے کہ جب حجر اسود نازل ہو رہا ہے تو کہاں آ رہا ہے؟ جبل ابی قبیس کے اوپر ہی آ رہا ہے. اور اس پہاڑ کو الامین بھی کہتے ہیں. امین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امانت دار. کیا معنی ہوتا ہے؟ امانت دار. کیوں کہتے ہیں اس کو الامین پتہ ہے؟ جب طوفان نوح آیا تھا نا تو اس وقت جو ہے وہ حجر اسود جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا، کیونکہ طوفان تھا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا تھا. تو حجر اسود کو اٹھا لیا گیا تھا. حجر اسود جو ہے وہ کہاں گیا تھا؟ اسی پہاڑ کے اندر اس کو چھپا دیا گیا تھا. اور جب طوفان ختم ہو گیا اور جب پورا معاملہ ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت اس پہاڑ نے ان کو آواز دی تھی کہ حجر اسود یہاں ہے، یہاں سے اٹھائیں اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر لگا دیں. آپ بتائیں کہ کیسا یہ پہاڑ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ حجر اسود یہاں آ جائیں. تو پیارے پیارے بچوں، اب پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک کلام شامل کرنے کا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حسنین اتاری بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنین بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے کلام پڑھتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں جو کڈز مدنی چینل کے اوپر ایک پروگرام کرتا ہوں لائف آف محمد کے نام سے، تو اس میں جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو آواز چلتی ہے وہ بھی غالباً آپ ہی کی آواز ہے جو آپ اس میں آواز چل رہی ہوتی ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹائٹل کلام اس کو کہتے ہیں. ٹائٹل کلام میں بھی آپ ہی کی آواز ہے ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز سے آپ پڑھتے ہیں. کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے. یہ کلام ہمیں سنائیں گے اور پھر اس کلام کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لائیں گے، اور جو پروگرام میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس بارے میں آپ سے میں سوالات کر لوں گا اور پھر ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
رحمت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دیری شان جبریل آئے جھولا جھولانے جھولا جھولانے جھولا جھولانے جھولا جھولانے جبریل آئے جھولا جھولانے لوری تیری شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان مدنی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اول آخر سب کچھ جانے دیکھے قریب و بعید لو آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا کیا ہی پیارا کلام ہے اور بہت ہی پیارا انداز سے آپ نے پڑھا حسنین بھائی، مزہ آ گیا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو اور اب آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں، جو پورا ہم نے پروگرام کے اندر جو کچھ سیکھا ہے اسی کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا۔ جس بچے کو آئے گا آپ نے جواب دینا ہے، اور زین بھائی کو بھی پرمیشن ہے۔ زین بھائی اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ سے بھی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں کتنی دفعہ دیکھا ہے، بتائیں گے مجھے۔ ویسے میں نے بات کرتے کرتے اشارہ بھی کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کس کی آبزرویشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہے اور کون جواب دے پاتا ہے۔ چلیں آپ بتائیں۔ 2 بار۔ 2 بار۔ اگلا سوال کر لیتے ہیں، اور اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے ساری چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ عریض بھائی کا ہاتھ سب سے پہلے اٹھا ہے، تو چونکہ سوال بھی سب سے پہلے پیدا کرنے کے تعلق سے ہے، ہاتھ بھی سب سے پہلے اٹھا ہے، تو حق آپ ہی کا بنتا ہے، بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کتنے سال پہلے نور محمدی بن چکا تھا؟ آپ بتائیں۔ 14,000 سال پہلے۔ 14,000 سال پہلے۔ آپ کا بھی اور آپ کا بھی جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ کا بھی ہاتھ اٹھ گیا ہے، تو آپ سے ہی لے لیتے ہیں۔ جی زین بھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اکثر کو معلوم ہے. چلیں سارے بچے مل کر اونچی آواز سے کہیں گے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ. نبی پاک اسلام نے کتنے سال تک پوشیدہ طور پر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی تھی؟ آپ بتائیں گے. 3 سال. 3 سال. نیکسٹ سوال میں کرنے جا رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ. آپ بتائیں گے. چلیں ان سے لے لیتے. جی. جبل ابی قبیس. جبل ابی قبیس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے کون سا پیشہ اختیار فرمایا؟ کیا کام کرتے تھے؟ چلیں ایک نعت خواں سے ہو گیا, دوسرے نعت خواں سے بھی لیتے ہیں. مائک دیجیے گا. جی جی حسنین بھائی. تجارت فرماتے تھے. تجارت فرماتے تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کا نام کیا تھا؟ نور اینڈ نالج کا. آج یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ تھا. اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تاہم کڈز مدنی چینل کے اور دیگر پیارے پیارے پروگرامز ہیں, آپ نے ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور علم دین حاصل کرتے رہنا ہے. اور ہماری جو یہ پوری ٹیم جنہوں نے یہ پورا پروگرام آپ کے لیے سجایا, جنہوں نے سیٹ بنایا, جنہوں نے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جتنے پارٹیسپیٹ بچوں نے کیا, اور جتنے ہمارے کیمرہ مینز ہیں, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اور جتنے بھی احباب پروڈکشن ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں, جس نے جس طرح کی بھی کوشش کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کی کاوشوں کو, کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمارا یہ پروگرام پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں جو غلطی کوتاہی رہ گئی ہو اسے اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. انشاءاللہ العزیز آپ سے اب کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. یہی بچے ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم بھی حاضر ہوں گے, اور لائف آف محمد میں ویسے بھی جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ لائف آف محمد میں آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اے شہ ابرار اهلا وسهلا مرحبا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.